बुद्धं शरणं زمانہ قبل از تاریخ سے آباد دنیا کے ابتدائی دور کے انسانی آباد شہروں میں سے ایک یہ عظیم الشان شہر پشاور ہزاروں سالوں سے مسلسل آباد چلا آ رہا ہے، کبھی ویران اور بے چراغ نہیں رہا۔ یہ شہر تاریخ کے اوراق میں مختلف ناموں سے تحریر ہے۔ 500 قبل مسیح کو میلٹس کے جغرافیہ دان ہکایٹس کی تحریر میں اس شہر کا نام قصبہ پوروس ہے۔ 486 قبل مسیح کو یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے اس شہر کا نام قصبہ توروس تحریر کیا۔ شکاگو اورینٹل انسٹیٹیوٹ کے ماہرین آثار قدیمہ کو نقش رستم سے ملنے والی کتبہ میں پشاور کا نام پشک بور ہے۔ البیرونی نے اس شہر کو پرشاور لکھا۔ پارسپورک، شانپور، پرشاپور اور باگرام کے علاوہ پروفیسر دانی کے مطابق اس قدیمی شہر کا نام پارو پاراستہ بھی تھا۔ یہ عظیم الشان شہر کب وجود میں آیا اس بارے میں محققین کی رائے مختلف ہے۔ خدائے ناسک نامی قدیمی کتاب میں تحریر ہے کہ اس شہر کو پارس کے بادشاہ کیومرس کے نواسے ہوشن پشداد نے آباد کیا۔ دوسری روایت کے مطابق اس شہر کو 7000 سال قبل مہاراج کشن نے آباد کیا، جس کے دور میں زرعی انقلاب برپا ہوا تھا۔ اسی دور میں انسانی نسل نے کچھ اور ارتقا پا کر شہری تہذیب میں قدم رکھا۔ زراعت کے ساتھ لوگوں نے دوسرے پیشوں کو بھی اختیار کیا۔ موچی، ترخان، لوہار، درزی اور دیگر پیشوں سے وابستہ لوگ سامنے آئے اور یہ پہلا پیشہ وروں کا شہر وجود میں آیا۔ محققین اس پر متفق ہیں کہ یہ شہر دراوڑوں نے آباد کیا۔ روسی اسکالر پوری گنگوفسکی بھی اس شہر میں آرین سے پہلے دراوڑوں کی موجودگی کی تصدیق کرتا ہے۔ قدیم ایرانی تحریروں کے مطابق پشاور پر فریدون کے زمانے میں ایرانی پرچم لہرایا گیا۔ گرشپ بن اتروت پشاور کا پہلا ایرانی گورنر تھا۔ افراسیاب دور میں ایک ہندی راجہ منیر رائے نے پشاور کو ایرانیوں سے چھین لیا۔ کیپ کا دور تک پشاور ہندی راجاؤں کے قبضے میں رہا۔ جب مشہور زمانہ پہلوان رستم باپ دادا کے منصب سرداری پر پہنچا تو رستم نے ایک بار پھر پشاور پر ایرانی پرچم لہرا دیا۔ یونانی سکندر کے ہاتھوں ایرانی شہنشاہیت کے خاتمے پر 326 قبل مسیح کو پشاور پر یونانی پرچم لہرانے لگا۔ سکندر کی موت کے ساتھ ہی پشاور یونانیوں کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ 305 قبل مسیح کو یونانی جنرل سائلوکس ٹکٹار نے بنفس نفیس حملہ آور ہو کر پشاور پر ایک بار پھر یونانی پرچم بلند کیا، لیکن چندرگپت موریہ نے جوابی حملہ کر کے پشاور کے قلعے کے مینار سے یونانی پرچم نیچے گرایا۔ پشاور موریہ دور میں خوشحال آباد اور بارونق شہر تھا۔ موریہ سلطنت زوال پذیر ہوئی تو 185 قبل مسیح کو باختری یونانیوں نے یوتھیڈس کے بیٹے ڈیمیٹرس کی قیادت میں پشاور پر ایک بار پھر یونانی پرچم لہرا دیا۔ 77 قبل مسیح کو سکاؤں نے ماوس کی قیادت میں پشاور پر حملہ کر کے پشاور کو تباہی و بربادی سے دوچار کیا۔ اسی دوران وحشی ساکاؤں کے سردار ماوس کی اچانک موت پر نئے سردار منتخب کرنے پر خانہ جنگی کا آغاز ہوا، جو 20 برس تک جاری رہا۔ یہ پشاور کا پورا شوب دور تھا۔ پشاور کے ہر بازار اور محلے کا علیحدہ علیحدہ حکمران ہوا کرتا تھا۔ آخرکار آئسول نے امن بحال کر کے
ایک مستحکم حکومت قائم کی یہ خاندان 65 برس تک پشاور کا حکمران تھا۔ 5 عیسوی کو پارتھی پشاور فتح کرنے میں کامیاب ہوئے اور گونڈو فیرس کی حکمرانی قائم ہوئی۔ 75 عیسوی کو کشان نے پشاور فتح کر کے گونڈو فیرس کے جانشین کو ٹیکسلا کے مقام پر قتل کر کے فیصلہ کن برتری حاصل کی۔ اس جنگ کے آثار ٹیکسلا میں سرکب کی دیوار میں موجود شگاف ہے۔ کشان نے پشاور کو دارالحکومت بنا کر ایک انتہائی طاقتور اور مستحکم حکومت قائم کی۔ کشان نے مشرق اور مغرب کے درمیان تجارتی راستوں کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر کے پشاور کو ایک عظیم بین الاقوامی تجارتی مرکز بنا لیا۔ یہ پشاور کا سنہرا دور تھا۔ پشاور ایک وسیع و ریز طاقتور سلطنت کا دارالخلافہ تھا۔ پشاور میں قلعے، شاہی محلات، باغات تعمیر ہوئے، بڑے بڑے بازار، ہزاروں آشرم اور منادر کے علاوہ گنج گیٹ کے باہر وہ عظیم بدھسٹ مینار بھی تعمیر ہوا جو 13 منزلہ تھا اور 500 فٹ بلند تھا۔ کشان دور میں پشاور کی وسعت میں بے انتہا اضافہ ہوا۔ اس زمانے میں پشاور جنوبی ایشیا کا سب سے خوبصورت، جدید اور بارونق شہر تھا۔ کشان زوال پذیر ہوئے تو ایرانی ساسانی خاندان نے پشاور پر قبضہ کیا۔ اس خاندان کا پہلا حکمران شاہ پوراول تھا۔ نقش رستم میں دارا کے قبر سے ملنے والے کتبہ جس پر پشاور کا نام پش کبور تحریر ہے، شاہ پوراول کا لکھا ہوا ہے۔ 445 عیسوی کو سفید ہون قہر الہی بن کر پشاور پر ٹوٹ پڑے۔ پشاور کو تباہ و برباد کر کے آگ لگا دی، ہزاروں شہری قتل کر کے بلند و بالا تاریخی عمارتوں کو زمین بوجھ کر دیا۔ اس تباہی و بربادی کے ٹھیک 100 سال بعد نامور چینی سیاح ہیون سانگ نے پشاور کی یاترا کی۔ دونوں کی تباہی و بربادی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ ہیون سانگ نے پشاور کو پولو شاہ پولو کے نام سے تحریر کیا۔ ہیون سانگ نے 1000 آشرم اور 100 مندروں کو تباہ شدہ حالت میں دیکھا، جبکہ شہر کے اندر بدھا کے کشکول کا بیش بہا عظیم الشان مینار کے کھنڈرات بھی موجود تھے۔ ہیون سانگ نے دیکھا کہ پشاور کے شاہی شہر میں 1000 خاندان آباد تھے۔ اس زمانہ میں پشاور کبش حکمرانوں کا باج گزار علاقہ تھا۔ پشاور طویل عرصہ تک ترک شاہیہ، کابل شاہیہ اور ہندو شاہیہ کے زیر قبضہ رہا۔ 978 کو سبکتگین نے پشاور فتح کر کے غزنی سلطنت میں شامل کیا۔ علی بن یوسف پشاور کے پہلے مسلمان گورنر اور قاضی القضاء مقرر ہوئے۔ 150 برس تک پشاور پر غزنی سلاطین کا پرچم لہراتا رہا۔ شہاب الدین غوری نے غزنی سلطنت کا خاتمہ کر کے پشاور پر افغانوں کا جھنڈا لہرا دیا۔ چنگیز خان اور تیمور لنگ کے یلغاروں کے بعد پشاور زیادہ تر کابل کے مغل حکمران کے زیر تسلط رہا۔ مغل شہنشاہ اکبر کے زمانے سے نادر شاہ افشار کے حملے تک پشاور پر دہلی کے مغل حکمران کا پرچم لہراتا رہا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد احمد شاہ ابدالی نے پشاور پر افغانستان کا جھنڈا لہرا کر پشاور کو افغانستان کا سرمائی دارالخلافہ بنایا۔ دورانی دور پشاور کے زرعی ادوار میں سے ایک تھا۔ دورانیوں نے پشاور کو پھولوں اور باغوں کا شہر بنا دیا۔ 1823 کو وحشی اکالیوں نے رنجیت سنگھ کی قیادت میں پشاور کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ شہر کے خوبصورت باغوں اور قلعہ بالا حصار سمیت تمام تاریخی عمارتوں کو ملیا میٹ کیا۔ منہدم قلعہ بالا حصار پر وحشیوں نے خالصہ سرکار کا پرچم لہرا دیا۔ سکھوں کا دور پشاور کا پورا شوق اور تکلیف دہ دور تھا۔ 1849 کو ظلم و وحشت اور بربریت کا نشان خالصہ سرکار کا پرچم انگریزوں نے اتار کر قلعہ بالا حصار پر یونین جیک کا جھنڈا لہرا دیا۔ انگریز پشاور کے ہزاروں سالہ تحریک کے واحد فاتح حملہ آور تھا، جس نے نہ تو پشاور کو تاراج کیا، نہ ہی عورتوں کی عصمت دری کی، نہ ہی لوگوں کا قتل عام کیا، نہ ہی شہر کو آگ لگائی، بلکہ انگریزوں نے پشاور سے پیار کیا۔ وحشی سکھوں کے ہاتھوں تباہ شدہ قلعہ بالا حصار سمیت دیگر تاریخی عمارتوں اور باغوں کو قدیمی انداز میں از سر نو تعمیر کر کے
قدیم پشاور کی عظیم ورثے کی حفاظت کی۔ پشاور کا سب سے دل فریب، قابل دید اور بارونق علاقہ اندرون شہر ہے۔ یہ شہر کا وہ حصہ ہے جو 2500 سال سے مسلسل آباد چلا آ رہا ہے۔ یہ قدیمی شہر جنوبی ایشیا اور وسط ایشیا کی قدیم ترین تہذیبوں کا حسین امتزاج ہے۔ ایک ہلکی ہلکی آہٹ ہے، ایک مہکا مہکا سایہ ہے، یہ کون خیالوں میں مجھ کو دیوانہ بنانے۔ اس میں کئی مذاہب، تہذیب اور معاشرتوں کے آثار پائے جاتے ہیں۔ اندرون شہر حقیقت میں گزرے ہوئے قدیمی عہد کے پشاور کا آئینہ اور قدیم ثقافتوں کا امین ہے۔ اندرون شہر کی تنگ و تاریک پر پیچ گلیاں، کوچہ و بازار، کئی منزلہ لکڑی کی نقش و نگار والی بلند و بالا عمارتیں ایک دیو مالائی طلسماتی شہر کا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ اس طلسماتی شہر کے در و دیوار سے سینکڑوں ہزاروں روایتی قصے کہانیاں منسوب ہیں، جن میں کچھ حقیقت اور کچھ افسانے ہیں۔ قدیمی قہوہ خانے، کتب خانے، دوا خانے اور کٹہرے اس شہر کی پہچان ہے۔ قدیمی شہر کے مکین اپنے وزاداری، کشادہ دلی، خوش لباسی و خوش خوراکی کے باعث اپنی مثال آپ ہے۔ فن اور ثقافت کے دل دادا ہیں۔ ہندوستان فلم انڈسٹری پر راج کرنے والے راج کپور، دلیپ کمار اور شاہ رخ خان کا تعلق بھی اندرون شہر سے ہے۔ پاکستان کے نامور اداکار آغا تالش، کبیر خان اور پطرس بخاری کی جنم بھومی بھی اندرون شہر ہے۔ اندرون شہر میں آباد اقوام میں شہر کے قدیمی باسی پشاوری ہیں۔ یہ ہزاروں سال سے یہاں آباد ہیں۔ دیگر اقوام میں مغل، عرب، شاتر باشی، کیانی، گکڑ، قزل باش، ارمڑ، آوان، گوریا خیل، راجگان، بجوڑی، موہری، کشمیری، ککیسئی، قاضی خیل اور باغبان بھی یہاں آباد ہیں۔ تقسیم سے قبل اندرون شہر کے قدیمی باسیوں میں ہندو اقوام اروڑ، کتری، وہاڑی، جوگی، بیراگی، برہمن، اوداسی اور نہنگ بھی شامل تھے۔ یہ عہدے قدیم میں ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز اور دنیا کے امیر ترین خوشحال شہروں میں سے ایک تھا۔ یہاں دنیا بھر کے تجارتی قافلے آ کر پڑاؤ کیا کرتے تھے۔ اسی سبب یہ بیرونی حملہ آوروں کے لیے بھی پرکشش تھا، لہٰذا شہر کے تحفظ کے لیے چاروں جانب بلند و بالا دیوار تعمیر کی گئی تھی، جس کی بلندی 25 فٹ اور چوڑائی 12 فٹ تھی۔ اس فصیل بند شہر کے کئی دروازے تھے جو مختلف ناموں سے مشہور تھے۔ ابتدا میں ان دروازوں کی تعداد صرف 2 تھی، جو سکھوں اور انگریزوں کے ادوار میں 16 تک پہنچ گئے۔ یہ دروازے سرکاری اوقات کار کے مطابق کور گٹھڑی کی عمارت سے داغے جانے والی توپ کے گولے کی گرج سے صبح کھلتے اور غروب آفتاب پر بند کیے جاتے۔ شہر کے اندر مسافروں اور سوداگروں کے لیے عہدے قدیم سے سرائے موجود تھے، جہاں تاجر رہائش کے علاوہ خرید و فروخت کا کام بھی کرتے تھے، اور سرائے ٹکن میں بمبئی اور کولکتہ سے آنے والے تھیٹر اور منڈوا بھی سجتے تھے، اور دور دور سے شائقین یہاں کھینچے چلے آتے تھے۔ یہ قدیمی شہر 491 ایکڑ رقبے پر محیط ہے۔ اندرون شہر میں کئی تاریخی و قدیمی بازار ہیں، لیکن اندرون شہر کا سب سے بارونق اور عالمی شہرت یافتہ بازار قصہ خوانی ہے۔
इस बाजार को पेशावर का दिल भी कहा जाता है। किस्सा खानी वो मकाम है जहाँ दूर दराज ममालिक से आने वाले ताजरों को आराम और गपशप का मौका मुयस्सर आता। किस्सा खानी बाजार के दरमियान दरियाए बाड़ा की सेहत बख्श मीठे और खुश जायका पानी की नदी अटकेलियाँ करती हुई गुजरती थी। मुसाफिर नहर के किनारे लगे शहतूत के दरख्तों के छांव तले कहवा पीते और किस्सा खाना से कहानियाँ सुना करते थे। ये शहर सकाफती मरकज था। किस्सा खानी अहद कदीम में हुस्न जलवों का मरकज था। फूल वाली गली से जहांगीरपुरा तक तवाइफों की सैकड़ों बाला खाने थे, जहां साजो आवाज, रंगो खुशबू, नाजिक अंदाम, हसीनाओं की चूड़ियों की खनक और घुंघरुओं की झनकार से राह चलते मुसाफिर के कदम रुक जाते थे। यहाँ 4000 से ज्यादा रकासाएं थीं। इनमें हर मुल्क की औरतें मौजूद थीं। इस बाजार के बारे में दुनिया के हर मौरख ने अलग अलग अंदाज में तहरीर किया। ये है पेशावर का चौक घंटा घर, जिसे पेशावरी बालों का घड़ियाल भी कहते हैं। ये घंटा घर 1900 में हुकूमत बरतानिया की डायमंड जुबली के मौका पर लाला बालकमन ठेकेदार ने तामीर किया। इस घंटा घर के लिए घड़ियाल लंदन से मंगवाए गए। इसके कजर की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। 1 सदी तक ये घड़ियाल सही वक्त बताता रहा। ये है पेशावर का तारीखी चौक यादगार। 1857 को अंग्रेज सरकार ने शहर के वस्त में लॉर्ड हेस्टिंग्स मेमोरियल चौक के नाम से ये यादगार तामीर की, जो बाद में चौक यादगार के नाम से मशहूर हुआ। चौक यादगार के साथ पेशावर के कई तारीखी वाकयात जुड़े हैं। ये है पेशावर का कदीमी यादगार कोर गठड़ी, जो पेशावर की हजारों साल तारीख का एक बाब है। इस तारीखी मुकाम से पेशावरियों की बहुत तलख यादें वाबस्ता हैं। ये हिंदू मत और बुद्ध मत के पैरोकारों का एक मुकद्दस मुकाम है। ये सतह जमीन से 50 फुट बुलंद टेले पर वाक़या है और 90 केनाल के रकबे पर मोहित है। मुगल दौर में शहजादी जहां आरा बेगम ने इसी मुकाम पर एक अजीमुशान सराय तामीर की। यूं ये इमारत सराय जहां बेगम के नाम से मशहूर हुई। सिखों के ओहद में इस इमारत को सिख गवर्नर एविटेबल ने अपना मुस्कन बनाया। विलियम वॉरबर्टन के मुताबिक इस मुकाम पर रंजीत सिंह का अतालवी जर्नल एविटेबल गवर्नर की हैसियत से अदालत लगाकर मजलूम मुसलमानों से वहशियाना इंसाफ करके बाज़-औक़ात महसूलात के बदले इनके कटे हुए सर वसूल करता था। इस इमारत से कई पुरस्रात देवमालाई कहानियां वाबस्ता हैं। ये है नमक मंडी, जिसका सकाफती हवाला बहुत तवाना है कि इसका ताल्लुक खाने पीने से जुड़ा हुआ है। वस्ते एशिया में दुम्बे की चकती में एक खास तरीके से दुम्बे के गोश्त के तिक्के कड़ाही में तैयार किए जाते हैं। वस्ते एशिया के ताजरों की आमदोरफ्त के साथ इस पकवान खास का रिवाज पेशावर में भी हुआ। आज नमक मंडी इस खसूसी पकवान के लिए अपनी खास शोहरत रखता है। ये है पेशावर का सबसे कदीम तरीन आर्यन दौर का यादगार पंचतीर्थ। हिंदू मत की तहरीरों के मुताबिक यहाँ हजारों वर्ष कबल पांडवों ने कौरों से जंग हारने के बाद इस मुकाम पर शहर से बाहर रिहाइश इख्तियार की। हजारों साल से पंचतीर्थ की ज़ियारत के लिए हिंदू यात्री दूर दूर से आते और पंचतीर्थ पर हाजिरी देना अपना दीनी फरीजा समझते और यहाँ के तालाबों का पानी तबरक के तौर पर अपने साथ ले जाते। बुद्धिस्ट भी इस मुकाम को मुतबरक समझते थे। यहाँ हिंदू मत के पैरोकार एक मजहबी त्योहार मनाते। इस मेले में हिंदू बड़ी अकीदत से शिरकत करते थे। यह है शाहजी की डेरी, बुद्धिस्ट दौर का एक मुकद्दस मुकाम, जहाँ राजा कनिष्क ने बुद्ध के मुकद्दस कशकोल का वो बेशबहा अजीम मीनार तामीर किया था, जो 13 मंजिला और 500 फुट बुलंद था। मीनार के ऊपर मुनक्किश लकड़ी का काम था। मीनार के गुम्बद पर तांबे के 25 थालों का कलश बना हुआ था। इस इबादत गाह में धात की बनी हुई डिबिया के ऊपर बुद्धा की मूर्ति थी। डिबिया के अंदर बलौर की एक खूबसूरत बोतल थी, जिस पर राजा कनिष्क का नाम कुनिंदा था। इस बोतल में बुद्धा की हड्डियों के छोटे छोटे 3 टुकड़े महफूज थे। 1909 में डॉक्टर स्पोनर ने यहाँ दौरान खुदाई
یہ ڈبیا دریافت کر لی جو پشاور عجائب گھر میں محفوظ ہے۔ پاس یو ځل سیراب د عشق په جام شه، په ساغر د ماهو مهرو مې شام شه، په ساغر د ماهو مهرو مې شام شه، لا ولا بندگی بیا ذاتی وی که مقصد دا زاده لڑے غلام شاہ، پنستے کی دا ہستے مرتب گورا نندار چی پویران کی دا خپل بام شاہ، اے رحمان دا بلبلو جبزدکا فصل هغی پا صفت دا گل اندام شا۔ عہد قدیم میں پشاور شہر دریاؤں اور چشموں کا شہر تھا۔ شہر کی وسط میں میٹھے پانی کے کئی چشمے تھے اور دریائے باڑہ کے کئی نہریں شہر کے بازاروں کے درمیان سے گزرتی تھی، جبکہ شہر کے نواح میں دریائے کابل گزر کر دریائے سندھ میں اٹک کے مقام پر آ گرتا تھا۔ ڈھائی ہزار سال قبل سائلکس نے پشاور ہی کے مقام سے دریائے کابل میں کشتی کے ذریعے اپنے عظیم تاریخی سفر کا آغاز کیا تھا۔ یہ ہے پشاور میں ملکہ وکٹوریہ کے زمانے کی یادگار اور جدید پشاور کا عکس۔ پشاور چھاؤنی کا صدر بازار انگریزوں نے جب 1849 کو پشاور پر قبضہ کیا تو شہر سے 2 میل بجانب مغرب دورانی گورنر علی مردان کی خوبصورت حویلی اور اس کے ارد گرد باغات میں چھاؤنی قائم کی۔ علی مردان کی 3 منزلہ حویلی کو ریزیڈنسی کا نام دیا۔ انگریزوں نے چھاؤنی کے ساتھ ہی یہ بازار قائم کیا۔ جہاں شہر کے دولت مند ساہوکاروں اور پنجاب سے آئے ہوئے سیٹوں کو دکانیں قائم کرنے کی اجازت دی گئی۔ جلد ہی صدر بازار جدید، خوبصورت اور بارونق بازار کے طور پر پشاور کے بازاروں میں شمار ہونے لگا۔ یہ پرشکوا اور دلکش عمارت 1906 میں گراؤنڈ وکٹوریہ میموریل ہال کے نام سے تعمیر ہوئی، جہاں سرکاری تقریبات منعقد کی جاتی تھی۔ ایک زمانہ میں یہ ڈانسنگ ہال کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا۔ 1918 میں یہاں عجائب گھر قائم کیا گیا۔ میں صوبہ سرحد کی پہلی عارضی صوبائی اسمبلی بھی اسی عمارت میں قائم کی گئی۔ سرحد کے پہلے وزیر اعلیٰ صاحبزادہ عبدالقیوم نے اس عمارت میں اپنے عہدے کا حلف اٹھایا۔ صوبائی اسمبلی کی نئی عمارت تعمیر ہونے کے بعد یہ عمارت دوبارہ عجائب گھر کے حوالے کر دی گئی۔ یہ پشاور کی عظمت رفتہ کا عظیم یادگار پشاور کی ہزاروں سالہ تاریخ کی خونی انقلابات
اور نشیب و فراز کا عینی شاہد قلعہ بالا حصار ہے۔ یہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ پشاور یہ سطح زمین سے 92 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ قلعہ کا رقبہ 15.25 ایکڑ پر محیط ہے۔ روایت کے مطابق اس قلعہ کی بنیاد 5000 سال قبل دراوڑوں نے رکھی، جبکہ قدیمی ایرانی کتب کے مطابق یہ قلعہ 2500 سال قبل ایرانیوں نے تعمیر کیا۔ یہ قلعہ ہر بیرونی حملہ آور کے ہاتھوں تباہ ہو کر پھر آباد ہوتا رہا۔ آخری بار 1823 کو وحشی سکھوں کے ہاتھوں یہ قلعہ مسمار ہوا۔ انگریزوں نے اس قلعہ کو از سر نو تعمیر کیا۔ قلعہ بالا حصار سے پشاور کی بہت سی حسین اور تلخ یادیں وابستہ ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں صدیاں یوں بیت گئی، پشاور کو گلزار بنانے والے اور اپنے خون سے اس گلزار کی آبیاری کرنے والے چلے گئے، لیکن ان کے نقش پا عظیم نشانی آج بھی فخر اور استقلال کے ساتھ سر اٹھائے کھڑی پشاور کی شاندار عظمت و رفتہ کی کہانی سنا رہی ہے۔